السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے ننھے روزہ دار۔ یاد رکھیے، بچپن سے بچوں کو تربیت دینا بہت ضروری ہے، اور ہر چیز کی تربیت دیں گے تبھی وہ آگے چل کے کریں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزہ دار بنا رہے ہیں، نمازی بنا رہے ہیں، قرآنی بنا رہے ہیں، تو ان کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہی تو آگے چل کے ہمارے لیے بہترین مال ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نابالغ بچے پر روزے فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر بچے روزہ رکھ لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بچپن سے ان کی تربیت ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ ننھے روزہ دار کی فوٹو اخبار میں آتی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ فلمی دنیا میں اگر بچے کام کرتے ہیں تو ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور دینی دنیا میں اگر کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، تو حوصلہ افزائی کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے کا عادی بناتے تھے، صحابیات بھی عادی بناتی تھی، خواتین بھی آگے تھی۔ تو آج ماں کا رول بہت زیادہ ہے، وہ اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہے، قرآنی بنا سکتی ہے، روزہ دار بنا سکتی ہے۔ آئیے ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، کیسے روزہ دار بنایا، کتنا ان کا شوق تھا، کیسا جذبہ تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1136 وہ بیان کرتی ہیں، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء الی قرى الانصار التی حول المدینہ، کہ مدینہ کے ارد گرد جو انصار کے گاؤں تھے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں خبر بھجوائی۔ کہا جو روزے سے ہے چاہیے کہ روزہ پورا کر لے، جو روزے سے نہیں ہے تو دن بھر ایسے ہی رہے۔ وہ خود کہتی ہیں فَقُلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَىٰ طَعَامٍ آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ عِندَ الْإِفْطَارِ۔ اس کے بعد ہم خود روزے سے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، اور ہم مسجد میں لے کے جاتے اور کھلونا بھی لے کے جاتے۔ جب رونے لگتے کھانے پینے کے لیے تو افطاری کے وقت یعنی اس سے پہلے جب رونے لگتے تو یہ کھلونا دے دیتے۔ اس طریقے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے بچوں کو اگر آپ ابھاریں گے تو بڑا فائدہ ہے۔ ہاں شام ہوتے ہوتے رونے لگتے ہیں، بھائی بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، بچے ہی تو ہیں، تربیت تو ہوگی، لیکن ماں باپ ہی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ ارے نہیں، جب بڑا ہوگا تو رکھ لے گا، بڑا ہوگا تو کیا رکھے گا، گھومتا رہے گا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ بڑے بچوں کو بھی روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ کتنی ماں ایسی ہے شادی ہونے والی اگر بچی کی رمضان کے بعد تو روزہ نہیں رکھتے، بولے بیٹی کمزور ہو جائے گی۔ جی نہیں، بچپن ہی سے بچے کو عادی بنائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے بچوں کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 47 باب صوم الصبیان وقال عمر للنشوان فی رمضان ویلک وصبیاننا صیام فضربہ۔ جو شراب پیتے تھے ان سے کہتے تھے ارے ہمارے بچے روزے سے ہیں تو دیکھو تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، پھر ان کو کوڑے لگائے۔ تو دیکھا آپ نے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ مائیں بہت خیال رکھتی تھی، باپ بھی خیال رکھتے تھے۔ یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ تو بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے، خود فکر کیجئے تو فائدہ ہوگا۔ کتنے ماں باپ خود ہی روزہ نہیں رکھتے تو ان کے بچے کیا روزہ رکھیں گے؟ تو ننھے روزہ دار کے تعلق سے یہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، سحری کے لیے اٹھائیے، افطاری کے لیے اٹھائیے، اچھے کھانے کا ان کے لیے انتظام کیجئے، ان کو لالچ بھی دلائیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ہمت بڑھائیے، تب فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی بچپن سے کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔